قرآن از اے لیونگ ٹیکسٹ. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں، یا آپ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ ایک پورشن آف قرآن کو لے کر بیٹھنا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس پورشن آف قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی حکمتیں بیان کی ہیں. اسی مقصد کے لیے ہم ایکسپلوریشن یا ان ڈیپتھ اسٹڈیز یا ایک ہی سورت کی تعلیم کو لینے کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اور سورۃ العلق کو پڑھنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ ہماری تخلیق اور ہمارے اسلام کی ابتدا ان دونوں سے کنیکٹڈ ہے. یو کین سے اٹس ریلیٹڈ ٹو برتھ آف اسلام اینڈ اٹس ریلیٹڈ ٹو مائی کریشن. دونوں کانسیپٹ اس کو اسٹرانگلی کور کرتے ہیں. اب جب قرآن کانشیسنیس دیتا ہے، یا جب آپ قرآن کسی صورت کی اسٹڈی کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، وہ آپ کو ایسے میننگز دیتا ہے جو صرف اور صرف آپ کی عقل کو ٹریگر نہیں کرتا ہے، وہ آپ کے دل کو موو کر دیتا ہے، وہ آپ کے دل کو ہلاتے ہیں، وہ آپ کے ارد گرد ایک فضا بنا دیتے ہیں. ان ڈیپ اسٹڈی کے مقاصد اسکالرز کہتے ہیں یہ ہوتے تھے، یا تدبر القرآن کے مقاصد یہ ہوتے تھے کہ آپ کے اندر کی دنیا میں ایک فضا قائم ہو جائے. اندر کی دنیا میں ایک فضا کیسی ہوتی ہے؟ کبھی محسوس کی اندر کی دنیا؟ کہیں باہر کی دنیا تو محسوس ہوتی نہیں ہے، اتنے نم ہو گئے مشکلات کی وجہ سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں باہر کی دنیا بھی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ پریشانیاں اتنی ہیں، یا آزمائشیں اتنی ہیں، یا ٹرموائلز اتنے ہیں، اندر کی دنیا کو کیسے محسوس کریں؟ اندر کی دنیا بہت آسانی سے محسوس کی جا سکتی ہے کہ کس کیپیسٹی میں ہے. جب میں نے اورینٹیشن کرائی تھی یہیں پر ایک دن پہلے، ابھی ٹیوزڈے والے دن، تو میں نے آپ سے کہا تھا رمضان کا مہینہ آتا ہے یا تو آپ کو اپلفٹ کرنا ہے اسپرچولی، یا آپ کو ریویل کرنا ہے کہ آپ کے اندر کی حقیقت کیا ہے. پہلی تراویح پڑھ کے ہی آپ میں سے بہت سی خواتین ہوں گی جن کو ایکسٹرا آرڈنری کل نیند آ رہی ہوگی، روٹین میں نیند نہیں آتی اتنی، لیکن کل کے دن یا آج کے دن ایکسٹرا آرڈنری نیند آ رہی ہے. یہ کیا پتہ چلتا ہے؟ ڈائگنوسس ہونا شروع ہو گیا. اوکے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی اندر ایمان پر بہت کام کرنا ہے. قرآن کا نازل ہونا، اور خاص طور پر آخری وحی کے طور پر قرآن کا نازل ہونا، اٹ واز ناٹ جسٹ دا ایڈیشن آف اندر بک ان دا لائبریری آف ڈیوائن سائنسز. ایسا نہیں تھا کہ مارکیٹ میں ایک کتاب اور آ گئی جہاں اتنی کتابیں ہوتی ہیں. قرآن کا نازل ہونا واز ایکسٹرا آرڈنری، اٹ واز سم تھنگ یونیک، اٹ واز سم تھنگ ڈفرینٹ. اللہ چاہتا ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کو تھاما ہوا ہے ان کے مزاج، ان کے اندر کی دنیا، ان کی شخصیات اور ان کی پرسنالٹیز یونیک ہو جائیں. مانگے اللہ سے، اللہ میری پرسنالٹی کو قرآن جیسی یونیکنس عطا کر دے. مانگے اللہ سے، اللہ اس رمضان مجھے اپنے ایمان کی یونیکنس دکھا دے. جب آپ مانگیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا، اور اللہ دیتا ہے جب اللہ سے بندہ مانگتا ہے. اللہ نے ایک مخلوق بنائی اس دنیا کے اندر، تمام مخلوقات میں. اگر میں آپ سے کہوں کبھی آپ نے کسی کتاب میں یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل کتنی مخلوقات بنائی؟ آج تک سائنس ڈسکور نہیں کر سکی کہ ٹوٹل مخلوقات ہیں کتنی، بیکاز ابھی بھی فاسلز کے اندر مائکرو آرگینزمس کتنے ہیں جو جب گلیشیئرز میلٹ ہوں گے تب دنیا کے سامنے آئیں گے. ابھی تک تو آتے جا رہے ہیں اور کانسٹنٹلی آتے جا رہے ہیں. سی کریچرز کانسٹنٹلی ڈسکور ہو رہے ہیں. میں نے کیوں آپ کے پوسٹر کے اوپر لکھا تھا ایکسپلوریشن کا لفظ، سورۃ العلق ایکسپلوریشن، رمضان 2026. واٹ از ایکسپلوریشن؟ اٹس ایکچولی اے ڈسکوری. اس صورت کو ایسے ڈسکور کریں کہ شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی اس طرح سے اس صورت کو نہ دیکھا ہو، نہ سمجھا ہو، نہ کبھی ابزارب کیا ہو. آپ ایک ہی صورت کو 6 لوگوں سے سنیں، مختلف 6 لوگوں سے. ایون اگر آپ ایکسپلینیشن کو بھی ایک طرف کر دیں، اگر ہم آپ کے سامنے 6 قاری حضرات کی ایک ہی صورت کی تلاوت چلائیں، سب کی تلاوت کا امپیکٹ الگ آئے گا، کمپلیٹلی الگ آئے گا. اگر 6 ڈیفرنٹ لوگ ایک صورت کو ڈیفائن کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، لیکن 6 کے 6 آپ کے اوپر ڈیفرنٹ امپیکٹ کریں گے. ایکسپلوریشن از ایکچولی ڈسکوری. آپ اس صورت کو ایسے ڈسکور کریں کہ آپ کو اپنے اندر کی دنیا ڈسکور کرنے کا موقع مل جائے، آپ کو اپنے رب کے ساتھ تعلق کو ڈسکور کرنے کا موقع مل جائے. دس از دا پرپس جو کہ قرآن کی ان ڈیپتھ اسٹڈیز کا ہوتا ہے. دیکھیں، اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی جس کو اللہ نے خود سوچنے سمجھنے کا ادراک کا لفظ جانتے؟ عربی کا لفظ ہے ٹو نو، جاننا. اور کیسے جاننا؟
عقل کے ساتھ جاننا. ایک تو جاننا یہ ہے نا کہ یہ سامنے میرے اوپر LEDs لگی ہوئی ہیں، یہ ادراک نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف نظرہ ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا میں نے اپنی سائٹ کا استعمال کیا، اپنی آنکھوں کی بینائی کا استعمال کیا اور دیکھ لیا LEDs لگی ہوئی ہیں. بٹ ادراک یہ نہیں ہے. ادراک یہ ہے کہ آپ کو اس کی مشینری کا ورکنگ سسٹم بھی پتہ چل جائے. دیٹس the ریزن اللہ نے ایک مخلوق بنائی، اور اللہ چاہتا تھا کہ یہ مخلوق جو سوچنے سمجھنے والی ہے، ادراک اور شعور رکھنے والی ہے، عقل اور انٹلیکٹ رکھنے والی ہے، اس کو ایسا کلام دیا جائے جو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. یہ کتاب جو میرے ہاتھوں میں قرآن کی شکل میں ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، پر میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کا کلام اور میری زندگی گزارنے کا طریقہ. اگر میں نے صرف یہ کہا میرے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے، میرے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے، رسمن ادب رہ جائے گا، انقلاب نظر نہیں آئے گا. اور یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. ہم نے اس کتاب کا ادب 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 کرتے کرتے اس کو رسمن ایک کتاب بنا دیا. اللہ کا کلام واز دا آدھی ڈیفینیشن. اللہ کا کلام ضرور ہے، لیکن میری زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، میری زندگی کا ایک پیغام ہے. اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ نے جس مخلوق کو ادراک دیا ہے، اس ادراک کو قرآن کے لینس سے حاصل کیا جائے، قرآن کے ذریعے اس زندگی میں آگے بڑھا جائے. قرآن کا حاصل کرنا یا قرآن کے علم کا حاصل کرنا اسکالرز کے نزدیک ہر انسان کی ضرورت ہے، چاہے اس کے ریلیجن کے باکس میں مسلم لکھا ہو یا نہ لکھا ہو. آپ کے کلاسیکل اسکالرز یہ بات کہا کرتے تھے کہ نیوٹرل انداز میں لوگوں کو قرآن کی اہمیت بتانی چاہیے. نیوٹرل انداز میں. نیوٹرل انداز کیا ہے؟ ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے بات شروع کی، آئی اسٹارٹیڈ وتھ سومیٹک سائیکالوجی، میں نے کنیکٹ کر دیا اس کو قرآن کے ساتھ. نیوٹرل انداز. جب ہم مسلمان پہلے کسی انسان کا حلیہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے قرآن کی بات کی جائے یا نہ کی جائے. ہم محفل دیکھتے ہیں، یہاں پر مجھے چھینک آئے تو الحمدللہ بولوں یا ایکسکیوز می بولوں. جب ہمارے مزاج ایسے ہو جائیں گے تو پھر ہم قرآن کے شعور کو نہ خود حاصل کر سکیں گے، نہ ہم اس کو آگے پہنچا سکیں گے. اس قرآن کا مزاج یہ ہے کہ یہ صرف دینی ترجیح نہیں ہے. اٹس ناٹ جسٹ ریلیجس پریفرنس، یہ تو میرے سروائیول کے لیے ضروری ہے. جب آپ کو یہ یقین آ جائے گا کہ دس از دا نیڈ فار مائی سروائیول، میرے زندہ رہنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، تو پھر آپ اس قرآن کو کسی بھی صورت میں نگلیکٹ نہیں کر سکتے. میں کہوں کہ آکسیجن کیا آپ کی ریلیجیس نیڈ ہے یا آپ کی فزیکل نیڈ ہے؟ آپ فوراً کہتے ہیں میری فزیکل نیڈ ہے. پانی میری فزیکل نیڈ ہے، سونا میری فزیکل نیڈ ہے. ان دا سیم مینر کلاسیکل اسکالرس کہا کرتے تھے کسی بھی انسان کے لیے شعور کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کی دینی ترجیح کے علاوہ قرآن اس کی ریگولر ورڈلی نیڈ ہے، اگر وہ زندگی صحیح طریقے سے گزارنا چاہتا ہے. اور آپ سوچیں، آپ اور میں تو الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں. ہمیں تو ادراک کے الگ درجے اللہ تعالیٰ نے دے دیے. تو ہمیں سمجھنا کیا ہے؟ قرآن ہر انسان کے لیے ہے. قرآن ہر دور کے لیے تھا اور ہر دور کے لیے ہے اور ہر دور کے لیے ہوگا. قرآن ہر اس انسان کے لیے جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے. آپ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتی ہیں تو قرآن آپ کے لیے. اگر آپ اپنے آپ کو عقل مند نہیں سمجھتی تو آپ رمضان کے بعد قرآن چھوڑ دیں گے. میں اس لیے رمضان کے بعد کہہ رہی ہوں بیکاز اس وقت آپ سب عقل مندی سے قرآن کے سامنے بیٹھے. ہم باہر والوں کی اس لیے بات نہیں کر رہے کیونکہ ہم ججمنٹل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ قرآن نہیں کھولنا چاہ رہے، ہم اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، جیسے آپ الحمدللہ اس وقت اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کی کتاب کے علم کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ رمضان کے بعد بھی قرآن کے علم کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ قرآن ہائی EI لیول لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے، ہائی انٹلیکٹ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے. قرآن کس سے بات کرتا ہے؟ قرآن کا مخاطب کون ہے؟ انسان. فیہ ذکرکم، اس میں تو تمہارا ذکر ہے. اور جب خطاب کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک عام دنیا میں ایک انسان خطاب کر رہا ہے. چلے خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھ گئی اپنے بچوں کو لے کے اور آپ کہہ رہی ہیں اچھا بچوں اب تم سب نے میری بات بہت غور سے سننی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ آپ جو بولیں آپ کے بچے سمجھے؟
یا آپ یہ چاہ رہی ہیں اگر ٹھیک ہے سمجھتے ہیں تو سمجھے، نہیں سمجھتے تو نہ سمجھے. نو، خطاب کا مقصد ہوتا ہے آپ کو اب سننے والے کی بات سمجھ آئے گی. خطاب کا تقاضا ہے فہم، بات سمجھی جائے، انڈرسٹینڈنگ. جب اللہ کہتا ہے قرآن میں تمہارا ذکر ہے تو اللہ کو اپنے بندوں سے اب ایک تقاضا ہوتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ قرآن کو سنیں گے، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو حاصل کریں گے. جو کلام صرف آواز ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوا بول رہا ہے اور آپ کو یہاں کوے کے بولنے کی آواز آئے، تو یہ جو کوے کی آواز ہے یہ صرف انفارمیشن ہے. ہدایت بن سکتی ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کوا کیا کہہ رہا ہے؟ کائیں کائیں کر رہا ہے؟ آپ کو سمجھ آیا اس نے کیا کہا؟ نہیں. ایک کلام جو صرف آواز ہے وہ ایک انفارمیشن ہو سکتی ہے، ہدایت نہیں ہو سکتی. ہدایت وہ چیز یا وہ آواز بنتی ہے جو آپ کے دل میں اترتی ہے، آپ کے کانوں سے آپ کے دل میں جاتی ہے، آپ کے دل پر اثر کرتی ہے، آپ کے دل کو موو کرتی ہے، آپ کے ذہن میں سوال پیدا کرتی ہے. ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ذہن میں سوال نہیں آئیں گے. کیا مومنین سوال نہیں اٹھا سکتے؟ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف مومنین کا مزاج بتایا ہے قرآن میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سوال اٹھاتے ہیں، قرآن سے جڑے رہتے ہیں، جواب ملتے جاتے ہیں. سوال اٹھتے ہیں، جواب ملتے ہیں، امیجیٹلی جواب ملنے کے بعد عمل میں آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ہے کلام جو صرف انفارمیشن نہیں ہے، جو صرف آواز نہیں ہے، جو ہدایت بھی ہے. قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے قرآن کی آواز ہدایت بن جائے. اٹ شوڈ ٹرانسفارم یو، آپ کو تبدیل کر دے، آپ کے اندر کوئی تغیر لے کر آئے، کوئی ٹرانسفارمیشن لے کر آئے. جو غلط کانسیپٹس تھے ان کو نکال کر باہر پھینک دے، یا ایٹ لیسٹ جو غلط کانسیپٹس دنیا نے ڈال دیے ہیں ہم میں اتنے گٹس تو آئے کہ ہم اس کے بارے میں سوال کر سکیں، ہم ان کے اوپر سوال اٹھا سکیں، ہم ان کو کویسچن کر سکیں. ہم اگر کسی چیز کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کسی چیز کو کاؤنٹر کر سکیں. فلسفی جب نئی نئی دنیا کو دی گئی تو فلسفی نے کہا کہ انسان دو چیزوں پر ڈیفائن کیا جاتا ہے، ایک اس کی انٹلیکٹ، دوسرا اس کا کریکٹر. انٹلیکٹ عقل اور دوسرا اخلاق. دیٹ واز دا فلسفی بیسک فاؤنڈیشن. فلسفی کے اندر جس کی وجہ سے یہ ایک الگ سبجیکٹ ڈیفائن ہوا تھا، وہ کہتے تھے انسان ان دو چیزوں کے اوپر بیسڈ کر کے کسی بھی طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، بیسڈ آن دا انٹلیکٹ اینڈ بیسڈ آن دا کریکٹر. قرآن کیا ہے؟ بیسڈ آن دا انٹلیکٹ اینڈ بیسڈ آن دا اخلاق. قرآن آپ کو لاجیکلی قوانین دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی آیات آپ کو سائملٹینیسلی اخلاق کے قرینے سکھاتے ہیں، اخلاق کے پیرامیٹرز سکھاتے ہیں. قرآن انہی دو ایجنسیز پر کام کرتا ہے. ہم بھی اس رمضان یہی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری عقل اوپن ہو جائے، شعور کے دروازے کھل جائیں، اور زبانوں میں اور طبیعت میں اور اندر کی دنیا میں نرمی اور اخلاق آ جائے. دیٹس دا مین ایسنس. جب بھی ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ میننگز ہمارے اوپر انڈیل دیے جائیں. We all are here to absorb. There is a difference between these two things. آپ ٹائلز کے اوپر پانی کی بالٹی پھینکیں، پانی بہہ جاتا ہے. آپ مٹی پر پانی کی بالٹی پھینکیں، کیا ہوتا ہے؟ ایبزارب ہو جاتا ہے. پانی کی بالٹی آپ نے دونوں جگہ پھینکی ہے، آہستہ آہستہ نہیں ڈالا. کیا آپ کہیں میں نے مٹی میں آہستہ آہستہ ڈالا تھا؟ نہیں، آپ نے دونوں جگہ تھرو کیا ہے. ٹائل پر تھرو کیا سب ضائع ہو جائے گا، بٹ آپ نے مٹی پر تھرو کیا، اٹ مائٹ ٹیک سم ٹائم ٹو سیٹل ڈاؤن. ہو سکتا ہے آلریڈی زمین کا واٹر ٹیبل ہائی ہو، اٹ مائٹ ٹیک ٹائم، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی ایبزارب ہو جائے گا. اپنے اندر کی فضا، اپنے اندر دل کی مٹی کو ایمان کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ نرم کریں. اللہ کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے اس کو نرم رکھیں. جتنا یہ نرم ہوگا اتنا یاد رکھیں آپ کی طبیعت کے اندر ایبزارپشن آف آیات بڑھتا جائے گا. اینڈ دس از ریکوائرڈ. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن. کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟
ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں. سو ہم یہ تالے کھولنا چاہ رہے ہیں. کبھی یہ تالے انٹلیکٹ کے ہوتے ہیں، کبھی یہ تالے ڈاؤٹس کے ہوتے ہیں، کبھی یہ تالے شکوک کے ہوتے ہیں. ہم ان کو کھولنا چاہ رہے ہیں. فرض کریں ایک انسان اس رمضان میں کہتا ہے کہ میں قرآن کی بس تلاوت کروں گی. غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے؟ سوچ کے جواب دیں. کیا قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے؟ کیا بغیر سمجھ کے قرآن کی تلاوت کی جائے تو ثواب نہیں ملتا؟ ہمارے معاشرے میں سختی مزاج کی بہت ہے. آپ کی میڈ آپ سے کہتی ہے باجی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ترجمہ پڑھنے کا، میں خالی قرآن کی آیتیں پڑھ لوں، تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ پڑھ لو. آپ کو یہ مشورہ دینا چاہیے، پڑھ لو. اور چلتے پھرتے اگر آپ ہی کے گھر میں کام کرتی ہے تو پیچھے کوئی ترجمہ لگا دیں، کوئی اچھی بات لگا دیں تاکہ اس کے کان پر چلی جائے. آپ کی اور میرے لیے لگژری ہے، آپ کی اور میرے پاس نعمت ہے، آپ کی اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ریسورسز کا انبار لگا دیا ہے. اب اگر آپ اور میں صرف قرآن پڑھتے رہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یونیورسٹیز کا علم حاصل کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل بہت تیز چلتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وزڈم اور ای آئی لیول ہمارے اتنے ہائی ہیں کہ اگر ہمیں زندگی میں اپنے لیے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو ہم ہر ڈائمینشن سے سوچ کر فیصلہ کرتے ہیں. سو کیس نمبر 1 ول ناٹ بی ایپلیکیبل آن اس. کب تک ہم ترجمہ پڑھتے رہیں گے؟ کب تک ہم صرف اور صرف قرآن کے ترجمے سن کر یہ سمجھیں گے کہ ہم نے رمضان میں حق ادا کر دیا؟ اٹس اے ٹائم ٹو ٹرانسفارم یور سیلف. اٹس اے ٹائم ٹو ٹرانسفارم یور انر ورلڈ. آپ قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں، آپ جب ہو سکتا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو اٹس جسٹ لائک کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک میپ پکڑ لیا. آپ نے کبھی میپس دیکھے؟ پہلے زمانے میں ہمارے پاس ایٹلس ہوتے تھے، اسکولز میں پڑھائے جاتے تھے ایٹلس. اب تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوتے بہت منیمائز ہو گیا. اگر آپ کبھی ورلڈ لائبریریز میں جائیں جہاں پر ایٹلس لائبریریز بنی ہوئی ہیں، تو ایٹلسز کو پڑھنا آسان نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے پوری کی لگی ہوتی ہے ساتھ میں ہر پیج کے اوپر. اس کی کو پہلے پڑھ کے پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے. قرآن کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے. قرآن کا ترجمہ پڑھنا باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے. لیکن قرآن کا فہم حاصل کرنا، دیٹس دا نیڈ آف دا آر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے قرآن کا فہم حاصل نہیں کیا، قرآن کی اصل انڈرسٹینڈنگ میں نے اڈاپٹ نہیں کی، قرآن کے مزاج کو نہیں سمجھا، تو یہ دنیا مجھے کسی ایسی ڈائریکشن میں لے جائے گی جہاں ہر شے کا شعور ہوگا، اللہ کی ذات کا، اپنی ذات کا اور اسلام کا شعور نہیں ہوگا. تو قرآن کی تلاوت اور قرآن کا ترجمہ is just like holding a map of Islam in hand, but you are unable to read the map. اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ بنا لیں کہ آپ قرآن کی آیت کو اتنا سمجھ سکیں کہ وہ آپ کی زندگی کو بہتر کرنے کی طرف ایک قدم آپ کو آگے بڑھنے کا چانس دے دے. جب آپ قرآن کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، آپ اس میپ پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ ہم سب مسلمانوں نے میپ پکڑا ہوا ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک منزل کی طرف چلنا شروع کر دیا ہے، بٹ اگر ہم نے اس میپ کو صحیح طرح سے اس کی کے ساتھ نہیں سمجھا تو ہم منزل تک پہنچ نہیں سکیں گے. چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے. قرآن اس کی ڈپکشن دیتا ہے، عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے اور تھکنے والے. اس لیے کہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، مزاج ٹھیک نہیں ہے، پک صحیح چیز نہیں کی. آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں اور آپ ایگنیشن آن نہ کریں اور آپ کہیں گاڑی چلتی کیوں نہیں ہے؟ قصور آپ کا ہے یا گاڑی کا ہے؟ ہمارا ہے، بیکاز ہمیں بٹن نہیں پریس کرنا آ رہا، ایگنیشن آن نہیں کرنا آ رہا. یہ مقصد ہے اس دنیا میں. کوئی بات نہیں، اب تک جتنا وقت بھی جہاں بھی لگ گیا، بٹ اب اس رمضان کو ایک وہ مائل سٹون بنائے جس سے آپ کی زندگی میں قرآن کے ساتھ تعلق بالکل الگ ڈیفائن ہو جائے. میں 5 ریزنز آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جو آپ کو اسلامک ٹریڈیشن میں ملتے ہیں کہ قرآن کی آیات پر تدبر کیوں کرنا چاہیے، یا کیوں تدبر القرآن ایک مسلمان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. دیکھیں، چاہے قرآن ہو، چاہے لاجک ہو، چاہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا فہم سلف ہو،
ہم سے پہلے جنریشنز کی انڈرسٹینڈنگ ہو. ان سب کو اگر آپ کھنگال کر پڑھیں، ان کو فلٹر کریں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ سے قرآن کے کم پورشن پر زیادہ وقت لگانے کی سنت سب جگہ ملتی ہے. اسٹارٹنگ وتھ قرآن. نمبر 1، قرآن خود اپنے اوپر فہم کی دعوت دیتا ہے. جب آپ کہتے ہیں، قرآن میں آتا ہے سورۃ النساء، سورۃ النساء نہیں ہے، سورۃ محمد میں آتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ قرآن کے تدبر کا مطلب یہی ہے کہ آپ وقت زیادہ لگائیں گے، آپ مفہوم زیادہ سمجھیں گے. اٹس ناٹ اباؤٹ کثرت تلاوت. تدبر میں کثرت تلاوت کا امپیکٹ آٹومیٹیکلی ٹوٹتا ہے. ہم رمضان کے لیے پڑھتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. آپ اس مہینے کا ایسنس پچھلی کلاس میں جو ہم نے اورینٹیشن کی تھی اس میں سن لیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہیں اللہ کی کانشیسنس آئے. جتنا آپ آیات کے فہم کو حاصل کرتے ہیں اتنا آپ کے اندر کانشیسنس بڑھتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک ڈیفائن کی ہوئی روایت آتی ہے، یہ آپ کے پاس ریزن نمبر 2 آ رہی ہے کیوں تدبر القرآن کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں آپ کو رسول اللہ کی یہ سنت مل جاتی ہے جس کو حضرت عائشہ نے ڈیفائن کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایسا کئی دفعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں ایک ہی آیت پر قیام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں، یردد آیتن حتی الصبح، آپ ایک ہی آیت کو لوٹاتے رہتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی. یہ کیوں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حفظ تو آپ کو آلریڈی تھا، آپ کے تو سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارنے کی ذمہ داری خود لی تھی، تو آپ حفظ نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں بار بار ایک آیت کو، ایک سورت کو، بیکاز ہم اس کو میمورائز کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میمورائز کرانا تو اللہ کی ذمہ داری تھی، وہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا. یہ جو یرددو کا اینگل تھا جس میں آپ صبح تک ایک ہی آیت پر دوام رکھتے تھے، یہ تھا تدبر کا اینگل، اس آیت کے مفہوم کو ایبزارب کرنے کا اینگل، تاکہ اس کی گہرائی آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے. ابھی میں نے بات شروع اس لیے ایسے کی تھی، جس چیز کو آپ بار بار کرتے ہیں دیٹ بیکمز پارٹ آف یور پرسنالٹی. کتنا ہم سنتے ہیں، آپ جو بولتے ہیں وہ بن جاتے ہیں، کتنا ہم سنتے ہیں. دیٹس اباؤٹ کیپنگ دا رائٹ میتھڈالوجی آف اسپینڈنگ لائف. آپ اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھتے ہیں، حدیث کیا کہتی ہے؟ آپ جیسا اللہ کے بارے میں گمان رکھیں گے اللہ آپ سے ویسا ہی معاملہ کرے گا. جب ہم یہ کہتے رہتے ہیں اللہ دعائیں نہیں سن رہا، اللہ دعائیں نہیں سن رہا، اللہ دعائیں نہیں سن رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دعائیں قبول نہیں ہوتے ہیں، یا اس کے اندر بیریئرز آنے لگ جاتے ہیں، یا وہاں بریکس لگنے لگ جاتی ہیں. دیٹس آل اباؤٹ یور اون انکلینیشن، آٹو سجیشن. کیپ ٹیلنگ یور سیلف سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. جب ہم کہتے ہیں کچھ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. ہم جب بار بار کہتے ہیں میری بس ہو گئی تو آپ کی واقعی بس ہو جاتی ہے. اسٹارٹ ٹیلنگ یور سیلف دا رائٹ تھنگ. آپ کہیں الحمدللہ ہمت ہے، اللہ کرائے گا. صبح اٹھ کر آپ روز صبح اٹھ کر ایک جملہ اپنے آپ کو بول دیتی ہیں، دل میں ہی صحیح، اونچا بولنے کو کس نے کہا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ ہے جو میرے کام مکمل کرائے گا، وہی کرائے گا. یہ جو آپ نے ایک جملہ بولا شاید آپ خود بھول جاتے ہیں بٹ اللہ نہیں بھولتا. یہ ہے تدبر کرنا، یہ ہے غور و فکر کرنا، یہ ہے میڈیٹیشن. کتنی دنیا اس وقت میڈیٹیشن کی باتیں کر رہی ہے، کتنی دنیا اس وقت مائنڈ فل اویکننگ کی باتیں کر رہی ہے، کتنا دنیا کا اس وقت بڑا چنک لوگوں کو موناسٹریز میں لے جا رہا ہے. آئیں ایکسپیرینس کریں موناسٹریز کو، میڈیٹیٹ کریں. ایک بات بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس آنکھیں بند کریں اور سوچتے رہیں سوچتے رہیں سوچتے رہیں. دیٹس the same thing which we can do with the آیات of قرآن. اور قرآن نے 1450 سال پہلے ہمیں یہ مزاج دے دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک ہی جملہ دہرائے جا رہے ہیں. کیوں؟ so that become part of his character. تاکہ وہ جملہ آپ کا تزکیہ کر دے، تاکہ وہ آپ کو ہمت دے. آپ یہاں کلب سے نکلیں اور آپ گھر تک مستقل گاڑی میں بولتے رہیں اللہ میری ساری دعائیں قبول کرے گا، اللہ میری ساری دعائیں قبول کرے گا. اسٹارٹ سیئنگ دس.
You will see the fruits of it. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا آپ کی ہر بات کی انرجی ہوتی ہے. Start creating this energy around you. آپ اللہ کے ساتھ حسن و ظن کی انرجی کریٹ کرنا تو شروع کریں. پھر دیکھیں آپ کو کیسے اللہ میریکلز دکھاتا ہے. آج بھی میریکلز ہوتے ہیں. دس از واٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ٹاٹ اس. ایک ہی آیت کو پورے رات پڑھ کے تدبر کر کے کیا بتایا؟ میڈیٹیٹ دا آیا، کانسیپٹ کو سمجھ کے. صحابہ کا فہم دیکھیں تو صحابہ کا بھی آپ کو ایک طریقہ کار ملتا ہے. دس از آلسو منہج صحابہ. جب آپ تدبر القرآن کرتے ہیں آپ صحابہ کے منہج پر ہوتے ہیں، ان کی میتھڈالوجی پر ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نتعلم العشر آیا فلا نتجاوزہن حتی نعمل بہن. کہتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے ایک وقت میں، 10 آیتیں. پھر ہم ان 10 آیتوں سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ہم ان کا فہم نہیں حاصل کر لیتے تھے اور جب تک کہ ہم ان پر عمل نہیں شروع کرتے تھے. ہم 10 آیتیں، شروع میں یہ 5 آیتیں تھیں بالکل ارلی ریولیشن کے ٹائم پر. پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم نے ان کو 10 پر کر دیا. 10 آیتوں کا سلیبس ہوتا تھا، ان کو حفظ کرتے تھے، ان کو اچھی طرح سمجھتے تھے، ان کا فہم اور انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتے تھے، ان پر عمل شروع کرتے تھے، پھر آگے بڑھا کرتے تھے. یہ اصول ہے تربیت کا. تدبر اصل میں تربیت کرتا ہے، اور تربیت ایک گو میں نہیں ہوتی. تربیت اچانک سے نہیں ہوتی. تربیت اوور نائٹ نہیں ہو جاتی. تربیت کے لیے آپ کو کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے، دوام چاہیے ہوتا ہے. چوتھی عقلی دلیل اسکالر دیتے ہیں فور تدبر. وہ کہتے ہیں جب بہت سے میننگز ایک ساتھ آپ اپنے کانوں پر ڈال لیں تو اثر کی گنجائش کم ہو جاتی ہے. جیسے آپ کو اب اسی وقت ایک ہی گھنٹے میں آپ کو زکوٰۃ کے مسائل بتا دوں، میں آپ کو وراثت کے مسائل بتا دوں، میں آپ کو قرض کے مسائل بتا دوں، میں آپ کو قبر میں میت کے اتارنے کے مسائل بتا دوں ایک گھنٹے میں. 1 گھنٹے کے بعد جب آپ گھر جائیں گی تو آپ کے دماغ میں کھچڑی پکی ہوگی. آپ کہیں گے اس کے لیے کیا کہا تھا، اس کے لیے کیا کہا تھا. سو عقلی دلیل اسکالر دیتے ہیں فور تدبر القرآن. وہ کہتے ہیں اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ دل پر ایک ساتھ بہت سے میننگز ڈال دیے جائیں تو اثر کم ہوتا ہے. اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے. آپ بھاگتی ہیں جب آپ ذرا تھوڑا سپیڈ میں بھاگ رہی ہیں، آپ کا دل کیسا ہوتا ہے؟ پیلپٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، دل اچھل رہا ہوتا ہے. جس وقت دل پیلپٹیشن بہت ہائی پیلپٹیشن پر ہوتا ہے اس وقت ذہن فوکس میں آ سکتا ہے. اب جب ہائی پیلپٹیشن ہو نا کسی کو تو ذرا کوشش کیجیے گا، دیکھیے گا کیا ہائی پیلپٹیشن میں یا فاسٹ ہارٹ بیٹ میں آپ ذہن کو فوکس کرا سکتی ہیں کہ نہیں کرا سکتے ہیں. سو عقلی دلیل جو کنٹمپرری اسکالرس تدبر القرآن کی دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ بہت سے قرآن کے ترجمے کو اپنے اوپر انڈیل لیتے ہیں، اٹ جسٹ لائک آپ بھاگ رہی ہیں اور آپ کی پیلپٹیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے اینڈ یور مائنڈ از انیبل ٹو فوکس. اس سے بہتر ہے اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کا دل اور دماغ کسی چیز پر فوکس کر سکے، اگر آپ چاہ رہی ہیں آپ کے دماغ میں سیٹلڈ تھاٹس ہوں، سیٹلڈ تھاٹس، تو پہلے آپ کے دل کو مضبوطی چاہیے. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ قرآن میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ نے کہا تھا ہم نے قرآن آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کے دل کو ٹھہراؤ مل جائے، ثابت قدمی مل جائے، سکون مل جائے. جس چیز میں سکون ہوتا ہے اس چیز میں وزن بھی آنے لگ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ ثابت قدمی کے لیے، آپ کے دل کی ثابت قدمی کے لیے ہم نے قرآن دیا ہے. تو قرآن پڑھ کے سکون کی کیفیت محسوس ہونی چاہیے. 5ویں اور آخری جو دلیل آپ کو ملتی ہے اسلامک ٹریڈیشن میں وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ بہترین ہے تدبر القرآن کے لیے. اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں دل نرم ہوتا ہے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں کانسنٹریشن علم اور وحی کی علم کی طرف زیادہ ہوتی ہے. وہ کیوں؟ بیکاز آپ کا نفس کمزور ہوتا ہے. نفس کی وہ سائڈ نہیں ہم کہہ رہے جو نفس مطمئنہ ہے، نفس امارہ اور نفس لوامہ، یہ دونوں ویک ہوتا ہے.
خاص طور پہ نفس امارہ کمزور ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں. ہمارے نفس کی 3 کیفیات قرآن بیان کرتا ہے نا. ایک وہ نفس ہے جو آپ کو اور مجھے بار بار خواہشات کی طرف انڈلج کراتا ہے, اینڈ دیٹس دا میجر پارٹ آف آر نفس. رمضان میں یہ میجر پارٹ نفس والا کمزور ہو جاتا ہے, اور آپ خود کمزور کرتی ہیں اس کو. اس وقت بھی کمزور ہے, آپ نے خود اس کو ٹیم کیا ہوا ہے. کیسے؟ روزہ رکھ کے. رمضان کے مہینے میں آپ کا نفس جو آپ کو خواہشات میں ہر وقت انوالو رکھتا ہے, آپ اس کو خود ٹیم کر لیتے ہیں. جب آپ بھوکی رہتے ہیں, جب آپ اللہ کی خاطر روزہ رکھتے ہیں, جب آپ اپنی خواہشات کو روکتی ہیں, تو آپ کا نفس کمزور ہوتا ہے. اور دا مومنٹ نفس کمزور ہوتا ہے, دا مومنٹ یو نو دیٹ شیطان جکڑ دیے گئے ہیں, دا مومنٹ یو آر ویل اویئر فتحت ابواب السما, جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, آپ کے لیے قرآن کا ایبزارپشن لیول بڑھ جاتا ہے. دیٹس کوائٹ لاجیکل. رمضان کے مہینے میں تدبر القرآن بہت اثر کرتا ہے. سو دیٹ واز دا انٹرو, the making before the message.